کہ صبح پیمانی ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا، صبح پیمانی ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب یہ نور کون سا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مدینے میں تھا تو میں نے آسمان کی طرف ایک چمکتا خوب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، خوب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، تو اس وقت وہ تارا صرف اکیلا تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ آسمان پہ ایک تارا آتا ہے، مگر میرے آقا کے دربار کی طرف وہ کھڑا تھا تو اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہونے لگا تو وہ تارا مستقل چمک رہا تھا اور خوب چمک رہا تھا کہ جب تک ان کے خیرات نہیں ملے گی نور کی میں نہ جاؤں۔ کہے نا سبحان اللہ۔ اب یہ بات کتنی خوبصورت انداز میں سمجھے گی کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور آقا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ اب کہو سبحان اللہ۔ کیا خوب انداز کہ صحرا کون سا ہوگا بروز محشر؟ میرے آقا کے سر پر ہی ہوگا نا، اور کس کا صحرا ہوگا؟ اب شفاعت کا صحرا تو میرے آقا کے سر پر ہی ہے۔ اب جو بخشے جائے گا وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو وقت انہیں کے تو جاگیں گے جو بخشے جائیں گے، جن کو شفاعت نصیب ہوگی کہ وقت جاگا نور کا، بولتے ہیں کہ ہمارے بچے ستارے چمک گئے، ہمارے تو معاملہ سیدھے ہو گئے۔ وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا بشر مثلکم، کیا فرمایا؟ میں تمہاری طرح بشر تمہاری طرح جیسے مثل بشر، تمہاری طرح ہی بشر۔ تو میرے آقا کا کہنا کچھ ہے، میرے آقا کا کہنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات کی تردید اس طرح ہوتی ہے، یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے تو یہ بات آپ دھڑے سے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اپنا سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام تواتر کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تواتر کا روزہ کس طرح ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے اس کا؟ یعنی کہ ایک روزہ ختم نہ ہو دوسرا روزہ شروع ہو۔ اس ٹائم پہ سرکار علیہ السلام یہ روزوں پر رکھا کرتے تھے تواتر والے، یعنی روزے مستقل روزے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، وہ بالکل لاغر سے ہو گئے۔ لاغر ہو گئے تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
بولے سرکار آپ نے جس طرح روزہ رکھا ہم بھی اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام جلال میں فرمانے لگا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ کوئی میرے جیسا ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب کھلاتا ہے. تم میں سے کون ہے؟ تو بات وہی آ گئی. تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کو رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم نور ان کو کہتا ہے، تو ان کو نور کا انکار کرتا ہے. اب سن کہ تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، اگر تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. کہتے سبحان اللہ. اور بہت آگے اب جتنی اشعار پڑھتے جائیں اتنا کم ہے، لیکن میرے آقا کے چہرے مبارک کی بات کی کہ کافوں کے سو. الفاظ تو ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ الف لام میم طٰہٰ یاسین. میرے آقا کے نام تو جتنے میں الف لام یہ پڑھے یاسین طٰہٰ، میرے آقا کے طاسین میم، یہ سب میرے آقا کے ناموں ہیں. اب نام ہے، اب غور تو کریں اس کے معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کاف ہا یا عین صاد کا جو نقشہ کھینچا میرے آقا کا خوبصورتی بیان کی. اب کیسے بیان کی آپ ذرا سوچیں. کہتے ہیں کہ کافوں کے سو ہا دہر یا ابرو آنکھیں عین صاد، کافوں کے سو ہا دہر یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اور اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ